اور خدا نہ کرے اگر ہمارے حق میں نہیں آتا ہے تو بھی ہمیں بڑا صبر کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اورنگ آباد سے امتیاز جلیل کا ویڈیو ہمیں پراپت ہو چکا ہے۔ امتیاز جلیل نے ڈیٹیل کہا ہے کہ میرے پیچھے مجھے ہرانے کے لیے کن کن لوگوں کی سازش تھی اور کن کن لوگوں نے اس کام کو انجام دیا ہے۔ آپ پوری ڈیٹیل جانکاری دیکھ سکتے ہیں۔ امتیاز جلیل کیا کہتے ہیں آپ پورا اس ویڈیو میں دیکھیے اور ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ یہ سمجھ کے چلنا ہے، دیکھیے کہ جس ایمان کے اوپر ہمیں یقین ہے، یہ سمجھنے کا کہ اللہ نے اگر یہاں پر ہمیں کچھ نتیجے نہیں دیے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کوئی ایک الگ مصلحت ہوگی، اوپر والے کی الگ چاہ ہوں گی اور اس سے بہتر کچھ کرنا چاہتا ہوگا اوپر والا، تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے۔ تو اس بات کا یقین تو ہمیں ایمان کے ذریعے ملتا ہی ہے، اس کو پختہ رکھیے گا، اس کو زندہ رکھیے گا اس میں۔ لیکن ہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا، خدا نہ کرے اگر یہ رزلٹ ہمارے حق میں نہیں آتا ہے، میں کچھ لوگوں کا نام ضرور یہاں پر لینا چاہوں گا جن لوگوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا مجھے ہرانے کے لیے۔ ٹیپو سلطان کو جن لوگوں نے ختم کیا تھا، ان کی سازش جو رچی گئی تھی، اس کے پیچھے میر صادق اور میر جعفر کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو ہمارے شہر میں بھی ایسے میر صادق اور میر جعفر موجود ہے، یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، جنہوں نے جب 44 سال کے بعد 40 سال کے بعد ہماری قیادت دوبارہ کھڑی ہوئی تو اسے کیسے ختم کیا جائے، یہی میر صادق اور میر جعفر کا کام ہے۔ اس میں ہار جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ختم ہو جاؤں گا، لیکن زندگی بھر تم اپنے دامن کے اوپر یہ داغ لے کر گھومتے رہیں گے، بلکہ تم نے اپنے پیشانیوں کے اوپر یہ نام لکھا دینا کہ میں اس اورنگ آباد ضلع کا کردگلو اگر کوئی ہے تو میں ہوں کر کے۔ تو یہ ایسے جو 8-10 لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کو انجام دیا ہے، جو الگ الگ طرح سے الگ الگ جگہ سے پیسہ لے کر آئے ہیں۔ شاید آپ کو یقین نہیں ہوگا، افسر خان نام کا جیسا ایک کرمنل شخص جس کی زندگی ہے تو جوا کھیلنے میں، جوا کھلانے میں، تھیٹر کے سامنے بلیک کرنے میں چلی گئی ہے، یہ اچھی طرح سے جانتا ہے، اور جس نے اسے ٹکٹ دیا ہے وہ بھی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ کبھی جیتنے والا نہیں ہے، لیکن مجھے ہرانے کے لیے اسے میدان میں اتارا گیا تھا۔ اور یہ شخص نے، میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اس نے بھاجپ سے بھی پیسے اٹھایا، اس نے چندرکانت کھیرے کے پاس سے بھی پیسے اٹھایا، اور خود اپنی پارٹی کے پاس سے بھی اسے کتنا ملا ہے نہیں ملا ہے پتہ نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد یہی تھا اور اسے لایا اسی لیے گیا تھا کہ مجھے کس طریقے سے ہرایا جائے۔ تو سب سے پہلا کردگلو اگر کوئی ہے، سب سے پہلا میر جعفر، میر صادق کا ٹائٹل کسی کو ملنا چاہیے تو وہ ہمارے افسر خان، جو بڑا قوم و ملت کی بات کرتے ہیں، لیکن ایسے ہی لوگ آج سے کئی سال پہلے ٹیپو سلطان کے دور میں بھی تھے، اور ہماری قیادت کو ختم کرنے میں یہ ایسے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دلی گیٹ کے پاس رہنے والا الیاس پہلوان ہر مہینے 2 مہینے کے اندر اپنے گھر میں ہے تو ایک مولانا کو بلاتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، کھانا وانا کھلاتے ہیں، لیکن اس کا ایمان کے اوپر کتنا یقین ہے یہ دیکھیے گا کہ یہ ایک اردو اخبار میں 13 تاریخ کے دن جب الیکشن آنے والا تھا، الیکشن کا دن تھا، اس وقت انہوں نے یہ اپنی تصویر کے ساتھ انہوں نے ایک ایڈورٹائزمنٹ چھاپا تھا۔ یہ اردو اخبار کے اندر یہ ایڈورٹائزمنٹ آیا تھا اور اس کے اندر یہ جناب کی خود کی تصویر ہے۔ یہ وہی جناب ہے جنہوں نے 2014 کے اندر ایک وشیش اخبار نکالا تھا، اردو کے اندر ایک اخبار نکالا تھا، اور جو اخبار جس نے چھاپا تھا وہ ابو بکر رہبر نام کے اپنے آپ کو پترکار جو کہتے ہیں، تو انہوں نے ہے تو میرے خلاف ایک آرٹیکل لکھا تھا، اور 2014 کے اندر یہ اخبار راتوں رات چھاپا گیا تھا، الیکشن کے ایک رات پہلے اسے بانٹنے کے لیے دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ امتیاز جلیل کو کیوں نہیں ووٹ دینا ہے۔ اب یہ صاحب جب اجتماع کرتے ہیں، اپنے گھر میں مولاناؤں کو بلاتے ہیں، تو ان کا خود کا ایمان کتنا کمزور ہے آپ اس ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے دیکھیے گا۔ انہوں نے لکھا ہے یہ چناؤ زندگی اور موت کا چناؤ ہے، یہ ان کی ہیڈ لائن ہے۔ انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ جو دیا ہے اس کے اوپر لکھا ہے یہ چناؤ زندگی اور موت کا چناؤ ہے۔ الیاس پہلوان سن اب اچھی طریقے سے، تیرا یقین ہوگا کہ تیری زندگی اور موت کا فیصلہ بھارتیہ جنتا پارٹی، نریندر مودی یا چندرکانت کھیرے کر سکتا ہے کر کے، لیکن میرا موت کا، میری زندگی کا فیصلہ جو ہے وہ میرا رب کرتا ہے۔ اور اگر تیرا ایمان اتنا کمزور ہے تو دوبارہ اپنے گھر کے اندر وہ محفل سجانا نہیں،
जहां पर तू मौलानाओं को बुलाकर वहां पर उनकी इज्तिमा लेता है, दीन हदीस की बातें करता है और वहां पर लोगों को खाना वाना खिलाता है। कोई मौलाना जब तेरे पास आए तो पूछना उनसे कि मेरी जिंदगी और मौत का फैसला नरेंद्र मोदी करेगा, चंद्रकांत खैरे करेगा, देवेंद्र फडणवीस करेगा, योगी करेगा या मेरा रब करेगा। उसने अगर तेरा ईमान और उसके साथ जो और कुर्दुगलू जो बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी तस्वीरें दी है, उसमें एक लोटा कारंजे का ये सालिक हसन खान, इसका पूरा हिसाब किताब जो है मैं बताऊंगा कि ये साहब के क्या क्या कारोबार है। तीसरा ये है जफर अली मर्चेंट, ये उस्मानाबाद से आके यहाँ पे जो फड़फड़ा रहा है और जिसके घर के ऊपर कुछ पत्थर पड़ा था तो 10 मिनट के अंदर उसने बोल दिया था कि ये पत्थर इम्तियाज जलील ने मारा था। और मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि इम्तियाज जलील तेरे घर पे पत्थर मारने के लायक नहीं है। उसमें जिस दिन मेरी सनकी तो मैं क्या करूंगा, जफर मर्चेंट तेरे को अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, तू उस्मानाबाद से आया हुआ है और यहाँ पर ये अपने आप को एक दाढ़ी, सफेद दाढ़ी और टोपी पहनकर जो अबू बकर रहबर साहब जिन्होंने 2014 में मेरे खिलाफ आर्टिकल लिखे थे वो है, और एक कोई परवेज अली है जिसकी एक दुकान यहाँ पर कुछ कांच वांच की दुकान है या तो ये लोगों की अपनी तस्वीरें हैं। तो ये जितने के जितने हैं इन्होंने अपने पेशानियों के ऊपर लिख लेना अगर हमारी क़यादत नहीं आती है। और दूसरा एक बड़ा कुर्दुगलू जो है जिसने तो ये उर्दू अखबार के अंदर अपनी तस्वीर के साथ छपाया है, शोएब हाशमी, और एक बड़ा डॉक्टरों का ग्रुप तैयार किया उसके भाई ने है, तो एक इंडिया अलायंस को कैसे जिताना चाहिए करके लोगों के जहनों के अंदर बात डाला और यही बता रहा था कि हमें इंडिया अलायंस को जिताना है तो इम्तियाज जलील को यहाँ से हराना है करके। अब जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं भी यही कहता था कि सारे हिंदुस्तान में तुम पूरी सीटें जीत जाओ, लेकिन औरंगाबाद की सीट से तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ है? दरअसल ये लोग खुद सियासत के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहिए, मेरी कोई इसके अंदर कोई मुखालिफत नहीं। इससे पता चलता है कि इम्तियाज जलील को औरंगाबाद से हराने के लिए किन किन लोगों ने इसमें साथ दिया है, किन किन लोगों ने इसमें साजिश की है। इसमें राजकीय और निम्न राजकीय लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ दिखाई दे रहा है, इसीलिए इम्तियाज जलील को औरंगाबाद से हारना पड़ा। आप देख सकते हैं उनकी वोटों की संख्या से पता चलता है कि वे इस बार हार चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जमजम न्यूज़ इंडिया।